بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے اس روشن باب کی طرف جو ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ ہے جنگ احد کا واقعہ، اور یہاں آرام فرما ہیں سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ احد اور سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت عظیم اور سبق آموز واقعہ ہے۔ جنگ احد 3 ہجری 625 عیسوی میں مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ قریش مکہ جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ قریش کی فوج تقریباً 3000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور جس پر حملہ کرتے وہ میدان چھوڑ دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی نہ چھوڑے، لیکن کچھ لوگ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے موقع غنیمت جانا اور پیچھے سے حملہ کیا، اور مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں اور بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن اس دوران اپنے چال میں کامیاب ہو گئے۔ حبشی غلام وحش بن حرب کو لالچ دے کر تیار کیا گیا کہ اگر وہ حمزہ کو شہید کرے گا تو اسے آزادی ملے گی۔ وحشی نے موقع پا کر ایک بالا حضرت حمزہ کے جسم مبارک میں مار دیا۔ آپ زمین پر گر گئے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ کی شہادت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا حمزہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ رحم دل تھے، نیک عمل کرنے والے تھے اور رشتے جوڑنے والے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہے۔ میدان احد کے شہداء۔ جنگ احد میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ان سب کو شہداء احد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی قربانیوں سے اسلام کو تقویت ملی۔ آج مدینہ منورہ آنے والے زائرین جبل احد کے دامن میں ان شہداء کے قبور پر حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے نمایاں قبر حضرت حمزہ کی ہے۔ یہاں آ کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور زبان سے بے اختیار یہ دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت اور شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وحشی نے ایک موقع پا کر حضرت حمزہ پر نیزہ پھینکا، جو لگنے سے آپ شہید ہو گئے۔ بندہ نے بعد میں آپ کی جسم مبارک کی بے حرمتی بھی کی، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کا لقب دیا۔ آپ کی قبر مبارک آج بھی جبل احد کے دامن میں موجود ہیں، اور لاکھوں زائرین وہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے، اور شہادت بلند ترین رتبہ ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت حمزہ کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ دین اسلام قربانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج ہمیں اپنی زندگیاں ان کے طریقے پر گزارنی چاہیے، ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے، اور دین کے لیے ہر قسم کی محنت اور قربانی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء احد کی محبت عطا فرمائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ایمان کو ان کی قربانیوں کی روشنی سے مضبوط کریں۔ آمین یا رب العالمین۔